بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو على التراخي خلافا للكرخي أي هذا الأمر المطلق محمول عندنا على التراخي يعني لا يجب الفور في أدائه بل يسع تأخيره وعند الكرخي رحمه الله تعالى لا بد فيه من الفور احتياطا لأمر العبادة بمعنى أنه يأثم بالتأخير لا بمعنى أنه يصير قاضيا وعندنا لا يأثم إلا في آخر العمر أو حين إدراك علامات الموت ثم حين إدراك علامات الموت لم يؤدي فيه ودليلنا هو ما أشار إليه بقوله لئلا يعود على موضوعه بالنقض يعني موضوع الأمر المطلق كان هو التيسير والتسهيل فلو كان محمولا على الفور لعاد على موضوعه بالنقض ويكون مناقضا للموضوع اور یہ امر مطلق تراخی کے طور پر ہے. امام کرخی کا اختلاف ہے، یعنی یہ امر مطلق ہمارے نزدیک تراخی پر محمول ہے، یعنی اس کی ادائیگی میں عجلت واجب نہیں ہے بلکہ اس کو مؤخر کرنے میں وسعت ہے، اور امام کرخی کے نزدیک اس کی ادائیگی میں امر عبادت میں احتیاط کرتے ہوئے عجلت کرنا ضروری ہے. مطلب یہ ہے کہ تاخیر کی وجہ سے مکلف گنہگار ہوگا، نہ یہ کہ وہ قضا کرنے والا ہوگا، اور ہمارے نزدیک گنہگار نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں یا علامات موت پائے جانے کے وقت، حالانکہ اس میں ادا نہیں کیا. اور ہماری دلیل وہ ہے جس کی طرف مصنف نے اپنے قول سے اشارہ کیا تاکہ امر مطلق اپنے موضوع پر برعکس نہ لوٹے، یعنی امر مطلق کا موضوع آسانی اور سہولت پہنچانا ہے. چنانچہ اگر وہ عجلت پر محمول ہو تو امر مطلق اپنے موضوع پر برعکس عائد ہوگا، لوٹے گا، اور موضوع کا مناقض ہوگا. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں فاضل مصنف نے یہ اختلاف ذکر فرمایا ہے کہ امر مطلق پر علی الفور عمل کرنا واجب ہے یا علی التراخی عمل کرنا واجب ہے. چنانچہ فرمایا کہ ہمارے نزدیک مامور بھی مطلق کو علی الفور ادا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے. اور احناف میں سے امام کرخی کے نزدیک اور شوافع کے نزدیک مامور بھی مطلق کو علی الفور ادا کرنا واجب ہے. مطلب یہ ہے کہ مامور بھی مطلق کو ادا کرنے میں اگر تاخیر کی گئی تو یہ شخص گنہگار ہوگا. یہ خیال رہے کہ تاخیر کی وجہ سے یہ شخص گنہگار ہوگا لیکن قضا کرنے والا شمار نہیں ہوگا. اور ہمارے نزدیک تاخیر کی وجہ سے یہ شخص گنہگار نہ ہوگا. ہاں، اگر اس قدر تاخیر ہو گئی کہ یہ شخص عمر کے آخری لمحے میں پہنچ گیا
اور علامات موت ظاہر ہو گئیں اور مامور بھی مطلق کو ادا نہ کر سکا تو یقیناً گنہگار ہوگا۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ادا کرنے میں عجلت کی جائے، خواہ کی تاخیر نہ کی جائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر مولا نے اپنے غلام سے کہا میرے لیے پانی لاؤ، اب اگر وہ غلام پانی لانے میں تاخیر کرتا ہے تو اہل عقل کی نظر میں یہ غلام خطاوار شمار ہوتا ہے، بس تاخیر کرنے کی وجہ سے اس غلام کا خطاوار شمار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امر مطلق مامور بھی کی ادائیگی کو علی الفور واجب کرتا ہے۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلام اس امر میں ہے جو قرائن سے خالی ہو، یعنی علی الفور یا علی التراخی واجب ہونے پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، حالانکہ مثال مذکور میں عادت اور عرف علی الفور واجب ہونے پر قرینہ ہیں۔ عادت اور عرف علی الفور واجب ہونے پر قرینہ ہیں، کیونکہ پیاس بجھانے کے لیے فوری طور سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ تاخیر سے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ تاخیر در حقیقت تفویت ہے، اس لیے کہ مکلف کو یہ معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میں ادا کرنے پر قادر ہوگا یا نہیں، اور تفویت یعنی فوت کر دینا حرام ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ تاخیر حرام ہے، اور جب تاخیر حرام ہے تو علی الفور ادا کرنا واجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تاخیر کو تفویت قرار دینا ہمیں تسلیم نہیں ہے، کیونکہ مکلف مامور بھی مطلق کو وقت کے اس جز میں ادا کرنے پر قادر ہے جس کو وہ پائے گا، اور رہا اچانک موت کا آ جانا تو وہ نادر ہے، اس پر احکام کو مبنی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ احناف کی طرف سے خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل بیان کرتے ہوئے دلیل بیان کی ہے کہ دلیل کا حاصل یہ ہے کہ امر مطلق کا موضوع بندوں کو آسانی اور سہولت پہنچانا ہے، پس اگر امام کرخی رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق امر مطلق کو علی الفور اور عجلت پر محمول کیا گیا اور علی الفور عمل کرنا واجب قرار دیا گیا تو یہ خلاف موضوع ہوگا، یعنی بندوں کے لیے آسانی کے بجائے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ وَمُقَيَّدٌ بِهِ أَيْ الثَّانِي أَمْرٌ مُقَيَّدٌ بِالْوَقْتِ وهو 4 أنواع لأنه إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب، فهو النوع الأول، والمراد بالظرف ألا يكون معيارا له بل يفضل عنه، والمراد بالشرط ألا يصح المامور به قبل وجوده ويفوت بفوته، والمراد بالسبب أن لهذا الوقت تأثيرا في وجوب المامور به، وإن كان المؤثر الحقيقي في كل شيء هو الله تعالى، ولكن يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت، لأن في كل لمحة وصول نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد، وهو يقتضي الشكر في كل ساعة، وإنما خص هذه الأوقات المتعينة بالعبادات لعظمتها وتجدد النعمة فيها، ولئلا يفضي إلى الحرج في تحصيل المعاش إن استغرق الوقت العبادة۔ اور اس کے ساتھ مقید ہے، یعنی دوسرا وہ امر ہے جو وقت کے ساتھ مقید ہے
اور اس کی 4 قسمیں ہیں، کیونکہ یا تو وقت فعل معدہ کے لیے ظرف ہوگا اور ادا کے لیے شرط ہوگا اور وجوب کے لیے سبب ہوگا۔ بس یہ پہلی قسم ہے، اور ظرف سے مراد یہ ہے کہ وہ معدہ کے لیے معیار نہ ہو بلکہ معدہ سے فاضل رہ جاتا ہو، اور شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی وقت کے وجود سے پہلے درست نہ ہو اور وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جاتا ہو، اور سبب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کو مامور بھی کے واجب ہونے میں دخل ہے، اگرچہ مؤثر حقیقی ہر چیز میں اللہ تعالی ہے، لیکن ظاہری طور پر وجوب وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ اللہ کی طرف سے بندے کی جانب نعمت پہنچتی رہتی ہے اور وہ ہر ساعت شکر الہی کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ اوقات معینہ عبادات کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے، اور ان میں 9 بہ 9 نعمتوں کی آمد کی وجہ سے، اور تاکہ کل وقت عبادت میں مستغرق ہونے کی صورت میں حصول معاش کے سلسلے میں حرج اور تنگی تک نہ پہنچا دے۔ عزیز طلبہ کرام، سابق میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امر کی 2 قسمیں بیان کی تھیں۔ نمبر 1 مطلق عن الوقت، نمبر 2 مقید بالوقت۔ قسم اول کے بیان سے فارغ ہو کر دوسری قسموں کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ دوسری قسم وہ امر یعنی مامور بھی ہے، دوسری قسم وہ امر یعنی مامور بھی ہے جو اس طور پر وقت محدود کے ساتھ مقید ہو کہ اگر وقت فوت ہو جائے تو ادا بھی فوت ہو جائے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں مامور بھی مقید بالوقت کی۔ نمبر 1 وہ وقت جس کے ساتھ مامور بھی مقید ہے فعل معدہ کے لیے تو ظرف ہو اور ادائے فعل کے لیے شرط ہو اور نفس وجوب فعل کے لیے سبب ہو۔ وہ وقت جس کے ساتھ مامور بھی مقید ہے فعل معدہ کے لیے تو ظرف ہو اور ادائے فعل کے لیے شرط ہو اور نفس وجوب فعل کے لیے سبب ہو۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ظرف، شرط اور سبب کی تعریفیں بیان کی ہیں، مگر پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معیار وہ ہے، معیار کسے کہتے ہیں؟ معیار وہ ہے جس میں فعل مامور بھی واقع ہو کر اس کا استیعاب کر لے۔ معیار کا کوئی حصہ فعل مامور بھی سے خالی نہ رہے، بلکہ معیار کے بڑھنے سے فعل مامور بھی بڑھ جائے اور معیار کے چھوٹا ہونے سے فعل مامور بھی کم ہو جائے۔ معیار وہ ہے جس میں فعل مامور بھی واقع ہو کر اس کا استیعاب کر لے، اس کو گھیر لے۔ معیار کا کوئی حصہ فعل مامور بھی سے خالی نہ رہے، بلکہ معیار کے بڑھنے سے فعل مامور بھی بڑھ جائے اور معیار کے چھوٹا ہونے سے فعل مامور بھی کم ہو جائے۔ اس کے بعد ملاحظہ ہو کہ ظرف سے مراد یہ ہے کہ وقت فعل معدہ کے لیے معیار نہ ہو، بلکہ فعل معدہ کو ادا کرنے کے بعد بھی وقت بچا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں فعل معدہ کے علاوہ کو ادا کرنے کی بھی گنجائش ہو، اور شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی وقت کے وجود سے پہلے درست نہ ہو اور وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے۔ شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی وقت کے وجود سے پہلے نہ ہو اور وقت کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے، اور سبب سے مراد یہ ہے کہ وقت مامور بھی کے نفس وجوب میں مؤثر ہے۔ واضح رہے کہ ہر چیز میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالی ہی ہے،
لیکن ظاہری طور پر نفس وجوب وقت کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، اور نفس وجوب عبادت وقت کی طرف اس لیے منسوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہر آن بندے کی طرف پہنچتی رہتی ہے، اور ہر آن بندے کی جانب اللہ کی نعمتوں کا پہنچنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بصورت عبادت ہر آن اللہ کا شکر ادا کیا جائے، مگر اوقات خمسہ کو عبادت کے ساتھ ان کی عظمت کی وجہ سے خاص کیا گیا ہے، اور اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ ان اوقات میں اللہ کی نئی نئی نعمتوں کی آمد ہوتی ہے۔ چنانچہ فجر کے وقت سو کر بیدار ہونا ایسا ہے جیسے موت کے بعد زندہ ہونا، اور زندگی اللہ کی ایسی نعمت ہے جس پر شکر گزاری کرنا ضروری ہے، لہذا اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے فجر کی نماز فرض کی گئی۔ پھر فجر کی نماز کے بعد انسان معاش حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، چنانچہ نصف النہار تک مصروف رہ کر جب معیشت کے اسباب یعنی کھانے پینے کی چیزیں حاصل کر چکا تو ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے ظہر کی نماز فرض کی گئی۔ پھر چونکہ ظہر بعد اکثر لوگوں کی عادت سونے اور آرام کرنے کی ہے، اس لیے اس عرصے میں ذکر اللہ سے جو غفلت پائی گئی اس کی تلافی کے لیے عصر کی نماز فرض کی گئی۔ پھر جب آفتاب غروب ہوا اور دن کی نعمتیں مکمل ہو گئی تو ان پر شکر ادا کرنے کے لیے مغرب کی نماز فرض کی گئی۔ پھر جب آدمی سونے کا ارادہ کرتا ہے تو حسن خاتمہ کے طور پر عشاء کی نماز فرض کی گئی، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد سونا ایسا ہے جیسے ایمان و طاعت پر موت کا آنا۔ اور عبادت کے لیے تعیین اوقات کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر پورا وقت عبادات میں مصروف کر دیا جائے تو معاش اور روزی روٹی حاصل کرنے میں حرج واقع ہو۔ روزی روٹی حاصل کرنے میں حرج واقع ہوگا، حالانکہ حرج کو شریعت اسلام نے دور کیا ہے، چنانچہ حرج دور کرنے کے لیے بعض مخصوص اوقات میں عبادت فرض کی گئی ہے اور تمام اوقات میں عبادت فرض نہیں کی گئی۔ كوقت الصلاة فإن الوقت فيها يفضل عن الأداء إذا أدي على حسب السنة من غير إفراط فيكون ظرفا ولا يصح الأداء قبل دخول الوقت ويفوت بفوته فيكون شرطا ويختلف الأداء باختلاف صفة الوقت صحة وكراهة فيكون سببا للوجوب وتقديم المشروط على الشرط جائز إذا كان الشرط شرطا للوجوب كما في حولان الحول للزكاة، وأما إذا كان الشرط شرطا للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاة، وتقديم المسبب على السبب لا يجوز أصلا، وها هنا لما اجتمعت الشرطية والسببية فلا جرم ألا يجوز التقديم على الوقت۔ جیسے نماز کا وقت، کیونکہ وقت فعل مؤدا یعنی نماز میں فعل ادا سے بچا رہتا ہے، وقت میں نماز پڑھ لی جائے تو نماز مکمل ہونے کے باوجود وقت بچا رہتا ہے، لہذا فعل مؤدا اور فعل مامور بہ کو ادا کرنے کے بعد میں اگر وقت بچ جائے تو یہ وقت فعل مامور بہ کے لیے ظرف کہلاتا ہے۔ فعل مؤدا یعنی نماز میں فعل ادا سے وقت بچا رہتا ہے، جبکہ فعل مؤدا سنت کے طور پر بغیر کسی زیادتی کے ادا کیا جائے، لہذا وقت فعل مؤدا کے لیے ظرف ہوگا، اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے ادا صحیح نہیں ہوتی، اور وقت کے فوت ہونے سے ادا فوت ہو جاتی ہے، لہذا وقت ادا کے لیے شرط ہوگا، اور صفت وقت کے اختلاف سے صحت اور کراہت کے اعتبار سے ادا مختلف ہوتی رہتی ہے، لہذا وقت وجوب ادا کے لیے سبب ہوگا، اور مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے جبکہ شرط وجوب کے لیے شرط ہو،
جیسا کہ نماز کے لیے حولان حول میں ہے، اور جب شرط جواز کے لیے شرط ہو تو اس پر تقدیم صحیح نہیں ہوتی جیسا کہ نماز کی تمام شرطیں، اور مسبب کو سبب پر مقدم کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اور یہاں چونکہ شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہیں لہذا وقت پر تقدیم بالکل جائز نہیں ہے۔ فاضل مصنف نے فرمایا کہ قسم اول کی مثال نماز کا وقت ہے، کیونکہ نماز کا وقت نماز کے لیے ظرف بھی ہے، اس طور پر کہ اگر نماز بغیر افراد کے سنت کے مطابق ادا کی جائے تو نماز ادا کرنے کے بعد وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور فاضل بچا رہ جاتا ہے، اور فعل نماز ادا کرنے کے بعد وقت کا بچ جانا یہی وقت کے ظرف ہونے کی علامت ہے۔ پس ثابت ہوا کہ وقت فعل نماز کے لیے ظرف ہے، اور چونکہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز کا ادا کرنا صحیح نہیں ہوتا اور وقت کے فوت ہونے سے ادا فوت ہو جاتی ہے، اس لیے ادائے نماز کے لیے وقت شرط بھی ہوگا، کیونکہ سابق میں گزر چکا ہے کہ شرط سے مراد یہی ہے کہ مامور بھی شرط کے وجود سے پہلے درست نہ ہو اور شرط کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے، اور چونکہ صفت وقت کے اختلاف سے ادا مختلف ہو جاتی ہے اس لیے وقت وجوب نماز کے لیے سبب ہوگا، یعنی وقت اگر کامل ہوتا ہے تو ادا کامل واجب ہوتی ہے، اور اگر وقت ناقص ہوتا ہے تو ادا ناقص واجب ہوتی ہے۔ گویا وقت وجوب ادا میں مؤثر ہے، اور جو وجوب ادا میں مؤثر ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے، لہذا وقت وجوب نماز کے لیے سبب ہوگا۔ بہرحال نماز کا وقت چونکہ فعل نماز کے لیے ظرف بھی ہے اور ادائے نماز کے لیے شرط بھی ہے اور وجوب ادا کے لیے سبب بھی ہے، اس لیے نماز کا وقت مامور بھی مقید بالوقت کی پہلی قسم کی مثال ہے۔ وتقدیم المشروط علی الشرط جائز، اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے اور مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسا کہ حولان حول وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے اور زکوٰۃ کو حولان حول پر مقدم کرنا جائز ہے، بس اسی طرح ادائے نماز کو بھی اس کی شرط یعنی وقت پر مقدم کرنا جائز ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وقت پر ادائے نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرط کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک شرط وجوب، نمبر دو شرط جواز۔ شرط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب شرط پر موقوف ہو، یعنی شرط کے بعد وجوب ثابت ہو، اگرچہ جواز بغیر شرط کے بھی ثابت ہو جاتا ہو۔ اور شرط جواز کا مطلب یہ ہے، شرط کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک شرط وجوب، نمبر دو شرط جواب۔ شرط جواز، شرط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب شرط پر موقوف ہو، یعنی شرط کے بعد وجوب ثابت ہو، اگرچہ جواز بغیر شرط کے بھی ثابت ہو جاتا ہو۔ اور شرط جواز کا مطلب یہ ہے کہ جواز شرط پر موقوف ہو، بغیر شرط کے جواز ثابت نہ ہوتا ہو، بس شرط وجوب پر مشروط کا مقدم کرنا جائز ہے، لیکن شرط جواز پر مشروط کا مقدم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور حولان حول وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط وجوب ہے، لہذا حولان حول پر ادائے زکوٰۃ کو مقدم کرنا جائز ہوگا، اور وقت وجوب صلاۃ کے لیے شرط جواز ہے، لہذا وقت پر نماز کو مقدم کرنا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح نماز کی دوسری شرطیں مثلا کپڑے، بدن اور جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط جواز ہے، لہذا ان چیزوں پر ادائے نماز کو مقدم کرنا جائز نہ ہوگا۔ بہرحال شرط جواز پر مشروط کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اور سبب پر مسبب کو مقدم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہاں وقت
وقت نماز میں چونکہ شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہیں، یعنی وقت نماز کے لیے، یعنی وقت نماز کے لیے شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے، اس لیے نماز کو وقت پر بالیقین مقدم کرنا جائز نہ ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔